اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جب آپ اس روحانی والے کے پاس جا کے دم کراتے ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. خدا کی قسم یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو. جن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس بابے سے عقیدہ مضبوط ہو جائے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں 10 سال سے, پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے, خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر جانا بالکل چھوڑ دو, نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, تو انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی بیمار رہے تو پھر اس کا بھی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے. دعا اور صبر. ایک صحابی آئی نبی کے پاس, ان پہ اسی طرح آسیب کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی دورہ پڑتا تھا, کیا ہوتا تھا, وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی, برہنہ ہو جایا کرتی تھی. نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے, دعا کریں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں کہا جاؤ بابے کے پاس, فلانے کے پاس, فلانے کے پاس, وہ یوں کر دے گا, وہ یوں کر دے گا. صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ہر بیماری کا ٹھیک ہونا ہمارے لیے مقدر نہیں ہوتا. قبرستان کیسے بھرے گا پھر؟ پریشانیاں اگر سب خوش و خرم رہنا شروع کر دیں, خوشی سے میری مراد یہ کہ یعنی کوئی پریشانی ہی نہ ہو. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی ہے. ٹینشن فری آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں کچھ ٹینشن لیتے ہیں, کچھ ٹینشن لیتے نہیں ہیں. جو دیندار ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں کو سر پہ مسلط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی دنیا ہے, مسافر خانہ ہے, یہ پریشانی آئی ہے تو ختم ہو جائے گی, کون سا قبر میں ساتھ جائے گی, تو لہذا وہ خوش رہتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے مسئلے ہر آدمی کہ میرے کتنا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, دعا کریں اللہ تعالیٰ حل کر دے اسے. کیا خیال ہے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں حل نہیں ہوتے لوگوں کو. تو اب سارے مسائل حل اللہ نے کرنے ہی نہیں ہے, پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم غلام ہیں, اللہ کے عبد ہیں, تو غلاموں کی طرح زندگی گزارتا ہے, تقدیر پر راضی رہتا ہے. اس سے انسان خوش ہوتا ہے. اور خوش ہونے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. بھائی بس میں جا رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو پائیدان پہ چلے جائیں گے, لانڈی میں تو اتر جانے آگے جا کے. کیا خیال؟ اب یہ تھوڑی وہاں بیٹھے ہوئے لٹک کے جا رہا ہے, رو رہا ہے. ایک تو اس لیے رو رہا ہے کہ میں لٹک رہا ہوں, اور ایک اس لیے رو رہا ہے کہ وہ لٹکا ہوا نہیں, وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آج تو دنیا دار آدمی کو غم ہے نا, 2 قسم کے غم. ایک تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرا اگر میرے پاس سب کے پاس نہ ہوتا نا پھر اس کے پاس کیوں ہے. وہ گاڑی بھی لے رہا ہے, وہ امریکہ بھی جا رہا ہے, اس کے جناب نوٹ چھاپ رہا ہے, اور میں غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. تو ایک دوسروں کو دیکھ کے حسد اور جیلسی کا غم, اور ایک اپنی غربت, وہ ڈبل غم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں, وہی ٹرین والی مثال ہے, بس والی مثال ہے کہ میں پائیدان پہ ہوں, اس کا غم. دوسرا اگر سب پائیدان پہ ہوتے پھر بھی ٹھیک تھا, وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو بیوقوفوں والی بات ہے. بھائی تو اگر یہاں ہے تو تو بھی آگے اسٹاپ پہ اتر کے تو بھی اتر جائے گا, وہ بھی سیٹ پہ بیٹھا نہیں رہے گا, اور سیٹ اس کے ساتھ گھر نہیں جائے گی. تو یہ سوچ لیا کرو, اس کے پاس پیسہ ہے تو کب تک ہے, جنازہ نہیں ہوگا کیا اس کا. اس کو اگر حکومت مل گئی, اس کو اگر ترقی مل گئی, وہ اگر یہ بن گیا, اگر وہ بن گیا, تو کب تک بنے گا. اور آپ اگر ٹھیلا لگا رہے ہو تو کب تک لگاؤ گے. تھوڑے دنوں کے بعد جا کے وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں, اور آپ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں. اندر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون ٹھیلے والا تھا اور کون بہت بڑا آفیسر تھا. پتہ چلتا ہے یہ صدر صاحب کی اوپر سے ہوتی ہیں قبریں, یہ صدر صاحب کی قبر. اندر سے قبروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اوپر سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیے جا رہے ہیں, اور پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں, لیکن میت کو ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر میت کو پتہ چل رہا ہوتا نا تو وہ غسل نہ دینے دیتا آپ کو. میت اپنے آپ کو غسل نہ, وہ کہتی بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو, میرے بنیان کیوں اتار رہے ہو, مجھے غسل کیوں دے رہے ہو, میں خود دوں گا اپنے آپ. وہ تو بیچارہ ایسا ہو گیا, اب اس کو ادھر کروٹ پہ لٹاؤ, پھر مولوی صاحب کہتے ہیں نا دائیں کروٹ پہ لٹائیے اس کو, ٹھیک ہے نا, اب بائیں کروٹ پہ لٹائیے, اب یہاں سے غسل, اب استنجا کرائیں اس کو. تو آپ اس کا میت کا استنجا بھی آپ ہی کرا رہے ہو, اور اس کو وضو بھی آپ کرا رہے ہو, اس کو غسل بھی آپ کرا رہے ہو. اس کو بیچارے کو اگر یہ سب چیزیں پتہ ہوتی تو پھر وہ میت کس بات کی تھی. تو اندر جانے کے بعد تو جو یہ لوگ یہ چیز سوچتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی غربت میں وقت گزارا ایسا تو کسی نے نہیں گزارا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم غربت کا نہیں تھا, آپ کو غم امت کا غم تھا, آخرت کا غم تھا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جنات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ
بعض دفعہ کسی روحانی علاج والے کا جو ہے نا، آپ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کا کوئی کام کر دیتے ہیں جنات. اب روحانی علاج والا اپنے آپ کو یہ شو کیسے کراتا ہے؟ جنات میں بھی تو اپنی ایک حیثیت کو باور کرانا ہے کہ بھائی دیکھو میں ایک ایسی شخصیت ہوں کہ میرے پاس لوگ آئیں تو تم ان کا کام کر دیا کرو. 100 میں سے ایک کام بھی نقصان والا. نقصان والا کیا؟ فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو طلاق دلوانی ہے، فلاں کے کو یہ نقصان پہنچانا ہے، یہ والا کام. اچھے کام نہیں کرتا جن. وہ نقصان، کیونکہ جن ہے نا تو جہنم میں پھینکنے کے چکر میں، تو دنیا میں بھی جہنم میں پھینکے گا، آخرت میں بھی، اس چکر میں لگا رہتا ہے وہ. تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یعنی ایک روحانی پیشوا ہوں، تو بعض دفعہ آپ یہ کام کرتے ہیں، مرجع خلائق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی میری طرف توجہ ہو جائے. اور بعض دفعہ کچھ ایسے الٹے کام کرتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، بہت ہی مکروہ قسم کے گندے کام. جیسے معاذ اللہ کسی مردہ بچے کی ہڈی کو لے کے اس پہ کچھ پڑھ دیا. اب یہ بچوں کی میت کی توہین، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس پہ ویسے ہی ترس آتا ہے. بعض دفعہ کسی مردے کو جناب ہڈی نکال لی، یا بعض دفعہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن کو الٹا لکھنا شروع کر دیا. یہ تو توہین ہے نا قرآن کی. یا معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، قرآن کو نجاست سے معاذ اللہ لکھنا شروع کر دیا. ایسے گندے کام جو وحشتناک ہوتے ہیں. زندہ جانور کو پکڑ کے دفن کر دیا، وہ تڑپ کے مر رہا ہے جانور. تو ایسے گندے کام کرنے سے جنات کیا ہو جاتے ہیں؟ اس بندے کی طرف متوجہ کہ یہ ہماری لائن کا آدمی ہے، یہ الٹے کام کر رہا ہے. جیسے آج کل ایک لابی بھی ہے، وہ آپ سے شیطانی کام کروائے گی تو پھر آپ اس کا حصہ بن جائیں گے. ایک باقاعدہ ایک لابی اس پہ کام کر رہی ہے، تو پھر وہ آپ کو بہت پیسے دیتے ہیں. زیادہ تر وہ لابی فنکاروں پہ، اداکاروں پہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں. تو وہ باپ کا قتل کروا دیں گے، ماں کا قتل کروا دیں گے، ایسے الٹے وحشیانہ کام کرواتے ہیں تاکہ آپ کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے. تو بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے جو انسانیت کے بالکل منافی ہیں. تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھر جن کو کوئی پیغام دے دیتے ہیں کہ یار یہ کام کر دو، فلاں کو پریشان کر دو. جن جا کے کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ آنا شروع ہو جائیں گے. اس کو جادو کہتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہ والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. یہ والا جادو کس پر ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا، سورہ فلق سورہ ناس نازل کی. اب مسئلہ یہ ہے، اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں تھوڑے